الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اس درس حدیث کے 13ویں اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم فصل فی آداب الشرب والطعام، پینے اور کھانے کے آداب کے بیان انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 99 عن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہما یقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، غلام ایک تو سلیو اور غلام کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور غلام کہتے ہیں نابالغ بچے کو، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو طفل بولتے ہیں، بالکل جو چھوٹے ہوتے ہیں یعنی 3 سال اور اس سے نیچے جو بچے رہیں گے ان کو طفل بولتے ہیں، اور ایسے بچے جو 3 سال سے بڑھ جائیں اور ابھی بالغ نہ ہوں، یعنی 13 14 سال 15 سال کے نہ ہوں، اس سے درمیان ہو، تو ان کے لیے لفظ ولد بھی استعمال ہوتا اور غلام بھی استعمال ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتا تھا اور میں بہت چھوٹا بچہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی میرے کھانے پینے پڑھنے رہنے کرنے کا سارا انتظام، میری کفالت خود حضور کے پاس تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا۔ اور ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پہ ہم بیٹھے تھے، وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، اور میں چھوٹا بچہ تھا، کھانے کے معاملے میں جو برتن ہے اس میں جہاں سے چاہے وہاں پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا، یہاں ڈالا پھر وہاں ڈالا پھر وہاں ڈالا۔ عربستان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب لوگ مل کر کھاتے ہیں، اس زمانے میں اتنے فیسلٹیز نہیں ہوتے تھے، تو کرتے یہ تھے کہ ایک بڑے کشتی میں یا تھالے میں کھانا نکال لیتے اور سبھی لوگ اس میں مل کے کھا لیتے، یعنی ایک ہی برتن میں سے۔ وہ وہاں کا رواج ہے، اور اس زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کے یہاں اتنا مالیہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کے لیے الگ سے برتن کا انتظام ہو سکے، اس وجہ سے بھی ساتھ ساتھ کھاتے تھے، اور وہاں کا رواج بھی تھا، مل کر کھانے کا رواج اس طرح سے ہوتا۔ اب بڑا برتن لا کر سامنے رکھ دیے، تو وہ چھوٹا لڑکا ہونے کے اعتبار سے کبھی یہاں سے کھاتا، کبھی یہاں سے کھاتا، کبھی وہاں سے، جہاں چاہے ہاتھ ڈالنے لگے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، وہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائے، مجھ کو آرڈر دیے، کیا فرمائے؟ یا غلام، اے بچے، سم اللہ کا نام لو، بس ایسے ہی کھانے مت بیٹھ جاؤ، اللہ کا نام لو، نمبر 1۔ دوسرا فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا جو آپ کے سامنے ہے بس اسی طرف سے کھاؤ، یعنی برتن ایسا ہو تو پھر اس طرف سے ہاتھ نہ ڈالا جائے، اس طرف آگے پیچھے ہاتھ نہ ڈالا جائے، کھانا جو ہے اپنے سائڈ سے کھانا چاہیے۔ ایون اگر چھوٹی برتن میں بھی اگر کھا رہے ہیں تو سنٹر میں سے کھانا، یہ خلاف سنت ہوگا، سنٹر میں سے کھانا، آپ اپنے سائڈ سے کھانا کھائیں، اور ایسے ہی کھاتے ہیں تقریباً لوگ، ہمارے بڑے ہمارے کو ایسے ہی سکھائے ہیں، اور یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ تو اس حدیث شریف میں 3 آداب بتائے گئے ہیں، سم اللہ کا نام لینا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو سامنے ہے اس میں سے کھانا۔
کوئی آگے کی اگر چیز ہو اور دسترخوان پر ایک سے زائد لوگ بیٹھے، 2 4 5 6 جیسے بھی ہو، ایک آدمی کا کھانا نہیں ہے بلکہ ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اگر آگے کی چیز، اگر کوئی چیز چاہیے، کوئی دوسرا طبق ہے، کوئی آئٹم اور ایک ہے، اور ایک کوئی ڈش ہے، اور آپ کو وہ چاہیے، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں، جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں سے لے لیں، جہاں دور ہو تو پھر کسی کو کہہ کے اس سے لے لینا زیادہ اچھا ہے، اس کے بجائے جو دسترخوان پہ ایسے جھک کے لے لیتے ہیں، اٹھ کے ایسا ہاتھ ڈال کے لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دوسرے حضرات کے لیے یہ زحمت کا باعث ہوتا ہے، دوسرے حضرات کے لیے ایک تکلف آ جاتا ہے، ان کے کھانے میں ایک جھجک پیدا ہوتی ہے، لہذا سامنے سے کھانا چاہیے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو سامنے ہے اس میں سے کھانا چاہیے۔ اور کھانے کے آداب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت ساری چیزیں لکھے ہیں، دیگر علماء کرام بھی لکھے ہیں۔ کھانے کے آداب میں مزید یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں یا جو کچھ بھی کھاتے ہیں، تو کبھی بھی یعنی چابنے کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ نوالا زیادہ بڑا سائز کا بھی نہ ہو، نوالا ایک نارمل ہو، معتدل سائز ہو، اور چابنے کا آواز نہیں آنا۔ چابنے کی آواز سے ہوتا یہ کہ دوسروں کی یعنی گندا معلوم ہوتا، دوسروں سامنے والے کے لیے، سامنے والے افراد کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ مناسب نہیں رہتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے چابنے کا آواز نہیں آنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں، ہم جب کھانا کھائیں تو ہمارے ہونٹ بند ہو، بس نوالا اندر ڈال دیے اور ہونٹ بند ہو گئے، اب اس کے اندر چبا لیجیے، آواز نہیں آتا، آواز نہیں آتا۔ اگر ہونٹ کھلے رہیں گے تو آواز آتا۔ بس اس چیز کا خیال رہنا کہ ہونٹ نہیں، کیا کہتے ہیں، ہونٹ نہیں کھلنا چاہیے۔ اور ایک چیز کھانے کے اندر جو آداب بتائے جاتے ہیں وہ یہ کہ انگلیوں کے پوروں سے، یعنی انگلیوں کے اوپری حصوں سے کھانا کھانا، انگلیوں کے اوپری حصے سے کھانا۔ یہ جیسا کہ یہ ایک انگلی کے اگر 3 خانے بنتے ہیں تو یہ اوپر کا یا بس سیکنڈ تک، اس سے زیادہ انگلی یوز نہیں ہونا۔ بھلے چاول کھائیں یا روٹی کھائیں، یہ اور آگے کھانا نہیں لگنا۔ کھانا اگر اور آگے نیچے کے یعنی انگلیوں کے تیسرا حصہ جو سب سے نیچے کا ہے، اس میں اگر کھانا لگتا ہے یا ہتھیلی کے اندر اگر کھانا لگتا ہے تو یہ آداب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کھانا بالکل صفائی کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت کھانا گرانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، کھانا کھانے کا یہ بھی ایک ادب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، غالباً یہاں پر وہ حدیث نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے، کھانا، نوالا، روٹی وغیرہ کوئی ایسی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا لے، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهِ مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اور اگر اس سے کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کر دو اور اس کے بعد کھا لو۔ دھول لگ گئی، کنکر لگ گیا، کچھ لگ گیا، نیچے اگر گرے گا تو کچھ ہوگا۔ اب ہمارے پاس فیشن میں یہ ہے کہ ایسا نہ کھایا جائے۔ فیشن میں ایسا ہے کہ اگر اچھا خاصا گوشت بھی اگر ہو اور اچھا خاصی بھی کوئی چیز ہو، اگر وہ ٹیبل پہ بھی گر گئی، دستر پہ بھی اگر گر گئی تو ہمارے پاس اٹھا کے اس کو کھانا یہ فیشن کے خلاف ہے، اور فیشن کے خلاف کرتے ہی ہمارے پاس بے عزتی ہو جاتی ہے، لوگ گھٹیا آدمی سمجھے، چھوٹا آدمی سمجھے۔ دیکھیے یہ مالداروں کے شوق ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تھا، جن کے پاس کھانا زیادہ ہو گیا تھا اور اسراف میں آ گئے تھے، یہ ان کے شوق ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ یہ آداب ایسے نہیں ہیں کہ کھانا بچایا جائے یا کھانا نیچے گرایا جائے، اگر گر گیا تو نہیں اٹھے، نہیں۔ میں آپ کو دستر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، دستر کے علاوہ بھی اگر کہیں کھانا گر جائے تو اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا جائے۔ ہاں بعض کھانے کے آئٹم ایسے ہوتے ہیں جن کو صاف کرنا پاسبل نہیں ہوتا، وہ گرنے کے بعد اب اس سے مٹی نہیں ہٹ سکتی یا صاف نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ تو نقصان دہ ہو گیا، اس کو ترک کرنا اجازت ہے اس کے ترک کرنے کی، لیکن جو صاف ہو سکتا ہے اس کو ضرور اٹھایا جائے اور صاف کیا جائے۔ ایک بزرگ ہے، غالباً شیخ سعدی کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، مجھے برابر یاد نہیں آ رہا، وہ ان کو ایک مول صاحب تھے، اللہ والے آدمی۔ بھئی ہمارے پاس تو ولی اللہ تو انتقال کے بعد ہی مانتے نا، ہمارے پاس زندگی میں لوگوں کو مانتے نہیں، کیونکہ زندگی میں دکھتے رہے تو ولی اللہ کہاں دکھتے، ان کا انتقال ہونا، ان کو دفنانا، پھر ایک بڑی اوپر پتھر وتھر کے ساتھ کوئی درگاہ بڑی بننا،
پھول چڑھنا، چادراں چڑھنا، اوپر گنبد آئے تو ہی ولی دکھتے ہمارے. سبھی زمانے کے لوگ ایسے ہی رہتا معاملہ، آدمی مرے تو ولی مانتے اس کو، حالانکہ ولایت ملتی ہے زندگی میں، اور ان کا عمل اور ان کا کردار اور ان کا تقویٰ رہتا جو ان کو ولایت تک پہنچاتا، مگر دنیا نہیں مانتی. وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے، پر دنیا تو ان کو مانی نہیں تھی، مانتی نہیں تھی ان کو. اور خیر ولی اللہ اولیاء اللہ کو پرواہ بھی کب ہوتی کہ کوئی مانے یا نہ مانے جائے وہ. ایک مرتبہ جو ہے وہ بڑے لوگ، بڑے اسٹیٹس کے لوگ، مالدار، نواب اور کیا کہتے ہیں بزنس مین اور وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے لوگ کا ایک VIPs کی ایک محفل تھی. وہ بزرگ کو بھی اس میں دعوت دے دیجیے، حضرت آپ بھی اس میں چلے جائیے، دعوت میں تشریف لائیے. تو وہ اللہ والے صاحب جو ہے وہ آئے دعوت میں آئے اور بیٹھے، سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں. وہی فیشن بھی ہے، اگر کوئی چیز گر گئی تو نہیں اٹھانے کا ہے فیشن کے مطابق، ایسا ہی ہے نا فیشن میں، جی فیشن میں ایسا ہی. تو ان کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا. ان کا ایک نوکر بھی تھا، حضرت کا ایک خادم، وہ پتہ نہیں وہ پیڈ نوکر تھا یا ان کا مرید تھا، معتقد تھا، چاہنے والا تھا، پتہ نہیں کیا تھا وہ، بہرحال وہ بھی تھا ساتھ میں. تو یہ جیسے ان کے ہاتھ سے کچھ گر گیا، نوالا گر گیا، تو یہ فوراً جھکے اور نوالے کو اٹھائے. اب وہ جیسا وہ جھکے، نوالا گر گیا تو دسترخوان پہ جو لوگ تھے سب کی نظریں پلٹی ان کی طرف، ارے کیا ہوا. تو یہ اطمینان سے جھکے، اٹھائے اور اس کو جھٹک کے کھا لیے. تو اب ان کا جو شاگرد تھا، جو ان کا خادم تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ بڑا انسلٹ فیل کیا. وہ بولا حضرت آپ، ایک وہ قریب آ کے بولا وہ حضرت آپ ایسا آپ نہیں کرنا تھا. یہ جو محفل کا لیول ہے، یہ کام وہ لیول کا نہیں ہے، یہ اونچے لوگ کی محفل ہے، بڑے لوگ کی محفل ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہونا تھا حضرت، یہ تو انسلٹ ہو گئی، ایسا نہیں کرنا تھا آپ. تو حضرت جو ہے بڑی آواز میں یہ جملہ فرمائے تھے ایسے بتا کر، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرمائے تھے ان احمق اور بیوقوف لوگوں کی خاطر اپنے محبوب رسول اللہ کی سنت کو میں چھوڑ دوں. یہ دیکھیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان. یعنی ان کی نظر میں یہ تھا کہ مجھے حضور دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو خوش کروں یا ان کو خوش کروں. انٹینشن یہی ہوتا نا بھائی، انہوں خوش رہنا، انہوں میرے کو اچھا سمجھنا، اچھا بیٹھ رہے ہیں. عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو عام بیٹھتے، ذرا اسٹیٹس کے ساتھ لوگوں بیٹھتے تو کپڑے سیدھے کر لے رہے ہیں، وہ کر لے رہے ہیں، یہ کر لے رہے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے ہیں، ارے یہ کتنے بھی بڑے ہوں گے بھائی، مگر ان کے سامنے بہت چھوٹے ہیں یہ لوگ. ان کا جملہ یہ تھا، اگر یہ ایسے فیشن بناتے کہ کھانے میں اسراف ہو جائے، برتن میں چھوڑ دیا جائے، گر گیا تو نہ اٹھایا جائے، اگر یہ فیشن ہے تو پھر صحیح بالکل صحیح فرمائے وہ کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں. ایک جگہ آپ تعجب کریں گے، صومالیہ جائیں آپ، صومالیہ ہے، یوگانڈا ہے، کینیا ہے، زامبیا ہے، یہ بھی دنیا کے اندر ایسے بھی کنٹریز ہیں. آپ نیپال چلے جائیں، یہ خود ہندوستان کے اندر بھی ہے. ابھی اس وقت حال کے واقعات کی وجہ سے سیریا ہے، آپ کا عراق ہے، یہ علاقوں میں اگر آپ جائیں گے تو جو لوگ دن میں 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتے، ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، وہ افراد جو دن میں 2 ٹائم بھی نہیں کھا سکتے ہیں، ان کی تعداد کروڑ میں ہے. کھانا نہیں ہے ان کے پاس، نہ گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہے، نہ نوکریوں میں تنخواہیں ہیں، نہ کچھ امپورٹ ہوتا ہے دوسرے ممالک سے، نہ ان کے پاس زراعت ہے. دانے کے لیے وہ لوگ ترستے ہیں. صرف میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ صومالیہ یا اس علاقے کے، ساؤتھ افریقہ کے آس پاس کے علاقوں کی کچھ تعداد، میں قطر میں تھا مجھے برابر یاد نہیں ہے، 7 کروڑ کی تعداد تو صرف ایک علاقے میں بتائے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھا سکتے ہیں. دوسری ٹائم کھانا کھلانے کے واسطے یا کھانے کے واسطے بازار میں ہی کھانا نہیں ہے وہاں. اور ہمارے پاس کیا ہے، فیشن ہے کہ گر گیا تو نہیں اٹھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو زمین پر رزق پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو زمین پہ رزق پیدا کرتا ہے نا، وہ جتنے انسان ہیں اتنوں کا رزق پیدا کرتا ہے. کوئی چیونٹی بھوکی نہیں رہتی، کوئی مچھر بھوکا نہیں رہتا، کوئی سانپ بھوکا نہیں رہتا ہے، کوئی ریچھ بھوکا نہیں رہتا، کوئی شیر بھوکا نہیں رہتا. ہر جانور کے لیے اللہ تعالیٰ رزق ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایک اسٹور کرنے والا نہیں ہے. شیر اسٹور کرتا، جی یہ لوگ اسٹور کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ، ان کے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی اسٹور گودام ہوتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ارزاق کو، مگر سب کو برابر کھانا ملتا ہے. چڑیوں کو برابر کھانا ملتا ہے، کووں کو برابر کھانا ملتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو ملتا ہے. ان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی، تمام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی برابر زمین پر کھانے کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی ذمہ داری
اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ وہ بندوں کو رزق دے گا. سو رزق کبھی بھی کم نہیں ہونے والا ہے, رزق برابر ملتا ہے. حضور اسی طرح سے جیسا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رزق بھی برابر پیدا کرتا زمین پر. وہ کتنے بھی علاقوں میں قحط پڑ جائے, بارش نہ ہو, سب کچھ ہو, مگر ان ٹوٹیلٹی اگر دیکھیں گے, پوری زمین کے اوپر اگر رزق دیکھیں گے, تو زمین پہ پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں ان کو برابر کھانا ملتا ہے, برابر ان کے لیے کھانا پیدا کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لأکلتم کما تأکل الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے, اگر ویسا بھروسہ کرو نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چڑیوں کا, پرندوں کا پیٹ بھرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارا پیٹ ایسے ہی بھرے گا. تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چڑیا کے گھونسلے میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ صبح بھوکی نکلتی ہے اور رات شام کو جب گھونسلہ پلٹ کر آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. کسی دن کوئی چڑیا بھوک سے مرتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی غذا دیتا ہے انسان کو, مگر انسان کی اپنی ہوس رہتی ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہو, گودام بھرے ہوئے ہو, اور اتنا ہو, پھر کھائیں گے, پھینکیں گے, گرائیں گے. جی 4 آدمی آ رہے ہیں, 8 آدمی کا کھانا بنائیں گے, 4 کا کھائیں گے, 8 کا کچرے دان میں ڈالیں گے, کچرے کی کنڈی میں ڈالیں گے, یہ سب کریں گے, اور دوسری طرف زمین پہ لوگ کھانے کے لیے مر رہے ہوں گے. یہ جو کھانا پھینکا جا رہا ہے, یہ جو اسراف کیا جا رہا ہے, یہ گر گیا چھوڑ دیے, وہ تھوڑی دیر کھلا رہ گیا چھوڑ دیے, کھانا ٹھنڈا ہو گیا نہیں کھایا گیا, جی 2 نوالے کھائے, کھانے کو کھلا چھوڑ کے خراب کر دیے. جی یہ جو ہم سیف نہیں کرتے ہیں, دوسروں کا خیال نہیں کرتے, ہم اس کا ریزن بنتے ہیں کہ لوگ دوسری طرف زمین پر بھوکے بیٹھے ہوئے, ان کا حق ہم مار دیے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کم نہیں پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ برابر پیدا کرتا. سو اس چیز کا خیال رہے کہ کھانا جو ہے زمین پر بھی نہیں گرنا چاہیے, کھانا زمین پر بھی گرنا نہیں چاہیے. اور آداب میں بتاتے ہیں, کھانے کے آداب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, یہاں پر وہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں الگ سے پڑھ دے رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیان میں فرمائے ہیں برکت الطعام, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. کھانے کی برکت اس چیز میں ہے, کھانے میں جو برکت ہوتی ہے, رزق میں جو برکت ہوتی ہے, الوضوء قبلہ کہ کھانے سے پہلے وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد وضو کیا جائے. آپ بولیں گے مول صاحب یہ وضو, یہ تو نماز میں بھی صرف ایک وضو سے نماز ہو جاتی ہے, کھانے کے لیے 2 وضو کیسے؟ تو وضو کا معنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وضو کے 2 معنی ہوں گے, ایک فقہی اصطلاح رہیں گے اور ایک ایز اے لینگویج ہوں گی. لینگویج میں وضو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کلائیوں تک, لینگویج میں ایز اے عربک لینگویج وضو کہتے ہیں دونوں ہاتھ سیدھا اور بائیں, دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھی طرح سے دھونا اور کلی کرنا, اس کو کہتے ہیں وضو. شرعی اور فقہی زبان میں کہتے ہیں وضو یعنی وہ پورا وضو, ہاتھ دھونا, پھر کلی کرنا, ناک پانی چڑھانا, چہرہ دھونا, پورے ہاتھ کونیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا, پیر دھونا, یہ جو ہے یہ فقہی وضو ہے. لینگویج کے اعتبار سے وضو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کلائیوں تک دینا اور کلی کرنا. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھانے میں برکت اس وقت ملتی ہے, کھانے کی برکت اس بات میں ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھو اور کلی کرو, اور کھانے میں برکت اس وقت ہے کہ دونوں ہاتھ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھو اور کلی کرو. یہ برکت الطعام. اب آپ بولیں گے کہ اس میں برکت کیا ہے؟ دیکھیے برکت کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں برکت جو ہے روحانی بھی رہیں گی اور فزیکل بھی رہیں گی, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں برکت جو ہے کھانے میں جو برکت ہوتی ہے, ہر برکت ویسی رہتی, وہ یعنی برکت کا معنی صرف اور صرف روحانی نہیں ہوتی, روحانی چیز نہیں ہوتی, بلکہ اس میں فزیکل بھی ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب روحانی اعتبار سے تو اس کی ثواب رہیں گی, کھانے میں کثرت ہوئیں گی, کم کھانے سے پیٹ بھر جائیں گا جی. اور فزیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کھانا
اور ایک ہوتی ہے غذا۔ کھانا اور غذا کیا چیز ہے بھائی؟ جی نہیں سمجھا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانا ایک چیز ہے اور غذا ایک چیز ہے۔ کھانا کیا ہے؟ وہ فوڈ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ فوڈ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ کھانا ہے۔ آپ کھانا کھا لینے کے بعد اس کے اندر کچھ طاقتیں رہتے ہیں، وٹامن بی ہے، سی ہے، اے ہے، وہ ہے، یہ ہے، پروٹینز رہتے ہیں اس کے اندر، وہ آپ کے جسم کو پاور دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی غذائیت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اس کی غذائیت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر اس کا کچھ ویسٹیج بچتا ہے آخری میں، جو کوئی کام کا نہیں رہتا ہے، وہ فضولات کی صورت میں آپ اس کو نکال دیتے ہیں، ٹوائلٹ جا کر اس کو نکل جاتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں، اس کے اندر بھی غذا ہوتی ہے، غذا کو جسم یوز کر لیتا ہے، باقی حصہ پھینک دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ ایک ہے فوڈ، کھانا، اور ایک ہے غذا۔ برکت الطعام یہ ہے کھانے کی افادیت، کھانے کی غذائیت۔ کھانا جسم کو فائدہ کب دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ کھانا جسم کو اس وقت فائدہ دیتا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی صفائی کا انتظام کرو اور کھانے کے بعد بھی صفائی کا انتظام کرو۔ برتن صاف نہیں ہے، ہاتھ صاف نہیں ہے، یہی بولتے ہیں نا ڈاکٹرز، ہاتھ اگر صاف نہیں ہے، کھانا کتنا بھی صاف رہو، ہاتھ صاف نہیں ہے، آگے کھا لیے، بیمار پڑ جا رہے ہیں، دوائیاں لا رہے ہیں، وہ کیا کیا اس کی بیماریاں ہو جا رہے ہیں، پھر اجابتیں ہو جا رہے ہیں، کمزور پڑ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کھانا کم کھا رہے ہیں کیا آج کے زمانے میں؟ پہلے مہینے میں 2 مرتبہ اگر مرغ گھر میں آ جائے تو ماشاءاللہ تھا، آج تو ہر روز کسی نہ کسی شادی ولیمہ نہیں ہوا تو پھر ہوٹل میں دوست کے ساتھ جی مٹن افغانی، چکن افغانی، اور وہ کتنے قسم ہوتے ہیں، تندوری وندوری، وہ سارے کچھ کھا لے رہے ہیں۔ جسم میں طاقت ہے پہلے والوں کے مقابل میں؟ اگر ایک نسل اوپر جائے، صرف ایک نسل، یعنی ہم، یہ میں ادھر کے گروپ کی بات بول رہا ہوں، ہم جو بچے ہیں ابھی، ہم بچوں سے پہلے کے ایک اسٹیپ یعنی صرف 25 سال پیچھے اگر جا کر دیکھیں گے تو یہ جو حمال وغیرہ ہوتے تھے نا، نارمل حمال وغیرہ 100 کلو کا چاول کا تھیلا جو ہے وہ لاریوں میں چڑھاتے تھے، 100 کلو کا بنڈیوں میں، ناریلوں میں 100 کلو کا تھیلا نارمل۔ ہم بھی بچپن میں دیکھے، بعض بڑے حضرات تو زیادہ ہی دیکھے ہیں، بڑے حضرات تو ہم بھی دیکھے، تھوڑا تھوڑا دیکھے، وہ 100 کلو کا تھیلا، چاول کا تھیلا بولتے ہی تھے 100 کو، کنٹل جو ہو تو وہی 100 ہوتا، نارمل ڈالتے تھے۔ اور جب گھروں کو چاول پہنچتا تھا تو گھر کے بچے وہ 100 کلو کا چاول ایک بچہ لے کے جا کے اندر رکھ دیتا تھا۔ طاقتور بچہ اٹھا کے لے آتا تھا، غیر طاقتور بچہ کھینچ کے لے آتا تھا، پر رکھ دیتا تھا۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں 100 کلو کا تھیلا 50 کا ہو گیا، 50 جا کے اب 25 کے تھیلے چل رہے ہیں، وہ بھی کتنے دن چلتے نہیں معلوم۔ کیوں کمزوری آ رہی ہے؟ مرغ بھی کھا رہے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں، اور کیا کیا اللہ کی نعمتیں بے شمار کھا رہے ہیں۔ کھا تو رہے ہیں، برتن کی صفائی کا لحاظ، کس برتن کے اندر ہم کھا رہے ہیں، کیا ہاتھ ہمارا برابر ہاتھ ہم دھو رہے ہیں یا نہیں دھو رہے ہیں۔ دھول مٹی، دنیا کے کتنا پولیوشن ہو چکا ہے، اس میں جراثیم ہے، اس میں بیکٹیریا ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، سب کچھ ہے، مگر کھا لے رہے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں کہ اگر صفائی کا اہتمام نہیں تو کھانا تو رہے گا پر کھانے کی غذائیت مینس برکت اس میں نہیں رہے گی، کھانے کی برکت اس میں نہیں رہے گی۔ جسم کو فائدہ، کھانا جائے گا اور نکل جائے گا، جسم کو فائدہ وہ نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البرکۃ الطعام۔ اور پھر دیکھیں نہ صرف کھانے سے پہلے بلکہ کھانے کے بعد بھی، اگر کھانے کے بعد بھی صحیح ڈھنگ سے ہاتھ نہیں دھوتا ہے آدمی اور کلیاں نہیں کرتا، یہ دانتوں میں کیڑ وغیرہ جو پڑتے ہیں وہ کیوں پڑتے ہیں؟ سیدھی بات ہے نا، کھانے کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوں تو تیز کام کرتے ہیں، اور اگر میٹھے نہ ہو، سادہ نمکین ہے یا سادہ کھانا بھی اگر ہو، اگر وہ دانتوں کے کناروں پہ اگر بیٹھ جائے تو وہاں پر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، جو کہ جا کے دانت کے کیڑ کے روپ میں اور بیماری کے روپ میں سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا ریزن ایک ہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کھانے کے ذرات دانتوں کے اندر بیٹھ جانا، یہ اس کا ریزن ہے۔ وہ بڑے ذرات ہو تو آسانی سے دانت خلال سے نکل جاتے ہیں، باریک ہو تو پھر اچھی طریقے سے کلی کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا محسوس نہیں ہوتا ہم کو، پر رہتے برابر تو ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی بھی کلی کرنا، کیونکہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ دھول نہیں جانا، اندر دھول نہیں جانا، یہ غلط جو باہر کی جراثیم وغیرہ ہے، پہلے اس کی کلی کر دو پھر کھا لو۔ کھا لینے کے بعد پھر بیٹھنے مت دو کسی کو، فوراً کلی کرو، فوراً کلی کر لو۔ اور یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ کھاتے رہے، وہ کھاتے رہے، وہ کھاتے رہے، یہ کھاتے رہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ کھاؤ، اہتمام سے کھا لو، پھر مت کھاؤ، خالی رکھو منہ کو۔ کھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے کرتے ایک اسٹیپ آتا ہے، جب ضعیفی ہو جاتی ہے
آدمی جب 60 ایئرز یا اس سے کراس کر لیتا ہے اس کے جسم میں ایک ویکنس آ جاتا ہے، یہ آپریشن ہوتا ہے آدمی کا تو ویکنس آ جاتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں 4 ٹائم کھاؤ، 6 ٹائم کھاؤ، 7 ٹائم کھاؤ، 8 ٹائم کھاؤ، اتنا بھی بولتے ہیں ڈاکٹرز، میں خود سنا ہوں، بولتے ڈاکٹرز مول صاحب آپ دن میں کیا کہتے ہیں 6 ٹائم کھانا کھائیے آپ۔ وجہ کیا رہتی ہے کہ آدمی وہ عمر میں زیادہ نہیں کھا سکتا، تھوڑا تھوڑا کھانا پڑتا، تھوڑی دیر کھاتے وہ بس نہیں ہوتا اس کے جسم کو، جسم میں کمزوری رہتی، تھوڑا کھانا کھاؤ وہ ہضم ہوتا، پھر تھوڑا کھاؤ پھر ہضم ہوتا، پھر تھوڑی دیر، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گیپ سے کچھ کھاؤ، تو وہ ایج والے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے وہ نہیں، نوجوانوں کے لیے 1 مرتبہ کھاؤ، منہ ہاتھ اچھی طرح سے دھو، 1 مرتبہ کھاؤ، اچھے ڈھنگ سے کلی کر لو، منہ بھی صاف اور فریش ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ یہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ اور خاص طور پہ دودھ کے بارے میں، دودھ سے جو بننے والا آئٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالمضمضۃ علی اللبن یا بعد اللبن او کما قال علیہ الصلوۃ، یہ جیسے صحابہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا آرڈر دیا کرتے تھے، اسپیشلی دودھ کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فَإِنَّ فِيهَا الدَّسَمْ، کیونکہ اس کے اندر، دودھ کے اندر جو ہے چکنائی رہتی ہے، دودھ کے اندر چکنائی، فیٹ ہوتا نا اس کے اندر، تو فیٹ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دانت خلال سے نکال دے سکے، فیٹ دانت خلال سے نکلتا نہیں نکلتا، تو اس کے لیے اچھے ڈھنگ سے کلی کرنا، برش وغیرہ کرنا، یا کم سے کم انگلی سے تو بھی اچھی طریقے سے دانتوں کو صاف کر دیں تو وہ فیٹ ہٹ جاتا ہے۔ بیکٹیریا پیدا ہونے کے لیے، جراثیم کے پیدا ہونے کے لیے ایک فیٹ ہی بس ہے، نہیں اس کو پورا ایک چاول کا دانہ رہا تو وہ آتا ورنہ نہیں آتا، ایسا تو نہیں ہے نا، اس کے ایک چھوٹی سی چکنائی بھی اگر رہ جائے تو وہ چکنائی بھی نظر نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا ٹائم پاس ہونے کے بعد وہ چکنائی کے اندر سڑن پیدا ہوتی ہے، جس طرح سے زیادہ کھانا رکھ جائے تو سڑ جاتا ہے، ویسے آپ مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں گے تو جو دودھ پینے کے بعد کا فیٹ رہتا ہے وہ زیادہ ٹائم دانتوں پہ رہنے کے بعد وہ سڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دانتوں میں کیڑ پڑ جاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے جی، سائنٹسٹ نے یہ کہا، ڈاکٹر نے یہ کہا، برش کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ سب ریسرچ ضرور کرو صاحب، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، ریسرچ ضرور کرو، نالج ضرور حاصل کرو، مگر کرو اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، نہیں بہت سارے لوگ کو میں ایسا بولتے ہوئے سنا، حالانکہ نہیں، مسلمان کی نیت ایسی نہیں رہتی، مگر ایسا بولتے لوگ، ارے بھائی نمازوں کی پابند نہیں کرنا بھائی، فٹنس اچھا رہتا، جوڑوں کا درد نہیں آتا۔ جی ایک ڈاکٹر تھے، وہ غالباً غیر مسلم تھے، وہ ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا میں رمضان میں، ایک آرٹیکل ان کا آیا تھا کہ جو آدمی، ایک نارمل سائز کا آدمی، نارمل جو آدمی 5 وقت کی نماز سنتوں کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، اس کا ویٹ 80 kg کے اوپر نہیں جاتا ہے، 80 kg 80 کلو کے اوپر اس کا وزن نہیں جاتا ہے، یعنی مینٹین رہتا ہے، اس کا ویٹ مینٹین رہتا ہے۔ تو ایک نارمل حالت کی میں بات بتا رہا ہوں، تو وہ تو بڑے فائدے بتا رہے ہیں، تو وہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں نماز کی پابندی کرنا، بھائی بہت فائدے ہیں اس کے، فائدوں کے سے نماز پڑھتے یار، نہیں فائدے، نماز لکھ کے بھی لگاتے نہیں، فجر کی نماز چھوڑے تو وہ کیا بولتے چہرے کا نور چلے آتا، اور وہ ظہر کی نماز چھوڑے تو یہ چلے آتا اور وہ چلے آتا، یہ تحقیق ہے، ٹھیک ہے، بات خراب نہیں ہے، بات اچھی ہے، مگر اس کے لیے پڑھتے کیا نماز؟ خوبصورت دکھنا بول کے نماز پڑھتے، جسم میں طاقت رہنا بول کے نماز پڑھتے، آمدنی زیادہ ہونا بول کے نماز پڑھتے۔ نماز اللہ کی محبت پہ پڑھنا ہے، اللہ بس اللہ نے کہا ہے ہم کو پڑھنا ہے، رائٹ، اسی میں فائدہ ہے۔ اب جتنا ریسرچ کرنا ہے کر لو، کیا کیا فائدے، یہ جو سائنسی فوائد وغیرہ ہوتے ہیں یہ غیر مسلموں کو بتانے کے لیے ہے صاحب، مسلمان کو بتانے کے نہیں ہے، یہ سائنسی تحقیق کرنا، کون؟ مسلمان کرنا، اور مسلمان جاننا، اور غیر مسلموں کو بٹھا کے ان کو سنانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے ہیں، سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے سے اتنے فائدے ہیں، یہ کام کرنے سے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے، یہ سارے فوائد بیان کرنا، اپنا ایمان بھی چلو کسی حد تک مضبوط بھی ہو جاتا ہے، اور غیر مسلموں کو بتانے کے لیے ہمارے لیے حضور فرمائے یہ کافی ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ اسی میں فائدہ ہے، پھر اسی میں فائدہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ سو دودھ کے لیے بھی خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، کلی کی جائے جب کبھی دودھ پیا جائے۔ حدیث نمبر 100، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ریشم اور دیباج کے کپڑے مت پہنو، یہ جو خالص سلک وغیرہ ہوتا ہے، یہ لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنانی لباس فرمائے ہیں، یہ زنانے کے لیے جائز ہے، اور کیا کہتے ہیں مردانہ اس سے احتیاط کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، یہ الفاظ کو یہاں پر لکھے ہیں، دیکھیے آپ، ایتھر سلک، بروکیڈ۔ سو یہ جو لباس ہوتا ہے، یہ جو کپڑا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہننے سے منع فرمائے، لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج، حریر اور دیباج، ریشم اور دیباج کے کپڑے ہرگز نہ پہنو۔ پھر آگے ارشاد فرمائے، ولا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، اور سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ پیا بھی مت کرو، یعنی گلاس یا کٹورا یا گلاس یوز ہوتا پینے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منع کر رہے ہیں، سونا یا چاندی کے برتن بنانا منع ہے۔ ولا تأکلوا فی صحافہا، اس کے جو پلیٹس ہوتے ہیں، پلیٹ سے مت بناؤ، نہ سونا اور چاندی میں پینا جائز ہے، نہ سونا اور چاندی میں کھانا جائز ہے۔ فإنہا لہم، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بتا رہے ہیں ایمان والی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فإنہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ سونا اور چاندی کے برتن اور گلاس وغیرہ یہ کافروں کے لیے ہے دنیا میں، اور ہمارے لیے یہ جنت میں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو جنت میں سونے کے پلیٹ میں کھانا ہے تو دنیا کے سونے کے پلیٹ کو پھر ترک کر دے، اس میں یہ کھانے کا ایک ادب ہے۔ حدیث نمبر 101، عن انس رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما، جو کوئی کچھ کھایا اور کھانے کے بعد یہ کہا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی بعد کی دعا۔ ایک تو مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، میرے پاس تو اس کی کوئی طاقت نہیں تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق بنا کر دیا اور مجھے کھانے کا موقع عنایت فرمایا، کھانا عطا فرمایا ہے، اس کی تعریف ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے سابق میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے یعنی ہلکا پھلکا ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک، گناہ تو ہوتے نا، تو کتنا آسان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں عادتاً نہیں محبتاً ہونا چاہیے، یہ چیزیں عادتاً نہیں کہ بھئی اب ہوتا یہ کہ منصاب پڑھائے لہٰذا کھانا ہے، ابا سامنے بیٹھے ہوئے لہٰذا پڑھنا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے رہنا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، پھر کھانا ختم کر کے اللہ کا شکر ادا کر دو۔ یہ شکریہ کے الفاظ ہے، یہ تھینکس، شکریہ کے الفاظ ہے۔ یہ الفاظ اگر کوئی کہہ دیتا ہے محبت میں اگر کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اتنا محبت کرنے والا ہے کہ
بس محبت ہے نا بھائی، محبت ہے، محبت میں تو یعنی کیا کہتے ہیں، بہت سارے گناہ دھل جاتے ہیں، غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، محبت میں جو گناہ دھل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق، حالانکہ یہ سبجیکٹ سے متعلق نہیں ہے، ایک آ گیا تو میں سنا دے رہا ہوں۔ ایک پروفیسر سید عطا اللہ حسینی صاحب پاکستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنی کتاب نام و نسب میں یہ واقعہ لکھے۔ وہ اصل میں سادات کا بیان چل رہا تھا، جو حسنی ہے یا حسینی، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، جو سید ہے ان کا خیال کرنا، لحاظ کرنا، محبت کرنا، سیدوں سے محبت کرنا، اس کا بیان تھا۔ تو وہ اس کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ آدمی تھے، اللہ والے بڑے آدمی تھے، ایک اچھے آدمی، ذکر، اذکار، وظیفے، نماز، روزے، تقوی وغیرہ والے آدمی تھے۔ اور یہ ان کے ساتھ ہوا، یہ ان کے محلے میں ایک سیدوں کا گھر تھا، پر وہ سید صاحب کا جو بچہ تھا وہ بچہ بڑا شریر تھا۔ بچے رہتے نہیں ماشاءاللہ، اپن کچھ کم تو نہیں کرتے نا، ہلا گلا، شرارہ، ستانا کرنا، وہ پتہ نہیں وہ بچے کی تربیت برابر ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، تھا سید گھر کا بچہ، شرارت کرتا تھا، شاید نمازیں وغیرہ بھی برابر نہیں پڑھتا تھا ہوگا، لڑائیاں جھگڑوں میں بھی رہتا، بہرحال اس کے معاملات میں کچھ اونچ نیچ تھے۔ اور یہ جو حضرت تھے ان کو غصہ آتا تھا، بچے کی تربیت برابر نہیں ہے، شریر ہے، خراب ہے، ویسا ہے، ایسا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو ہے وہ غصے میں، وہ بچہ سامنے آ گیا، تو غصے سے، خراب بچہ ہے تو اس کو انہوں جھڑکی دے دیے۔ اب وہ ہو گیا، وہ شریر بچہ تھا، وہ جان دو بھائی چچا غصے میں آ رہے ہیں، وہ بچہ بھی نکل گیا، اپنے راستے پہ نکل گیا، جو بھی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد رات ہوئی، یہ حضرت سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ان کو دیدار، اللہ والے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اور اس حالت میں دیدار ہوا کہ ایک ندی ہے، نہر بہہ رہی ہے، اور نہر جہاں بہہ رہی ہے، نہر کے کنارے پر، رائیور کے کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے شرٹ دھو رہے ہیں، کرتا دھو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھے کہ ارے حضور ہے، تو یہ دوڑے گئے، سلام کرنے گئے تو حضور پلٹ گئے۔ تو یہ پھر دوسری طرف سے، اب یہ خواب ہے، یہ خواب دلیل تو نہیں بنتا لیکن سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پھر وہ پلٹ کے دوسری طرف سے، جس طرف حضور کا رخ تھا ادھر سے پلٹ کے آئے، پھر سلام کیے تو پھر حضور ادھر پلٹ گئے، پھر تیسری طرف سے آ کے پھر سلام کیے تو حضور پھر ادھر پلٹ گئے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، اللہ حضور سلام نہیں قبول کر رہے میرا، حضور ناراض ہو گئے مجھ سے، حضور تو میرے سے ناراض ہو گئے۔ تو وہ ادب سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا غلطی ہو گئی میرے سے ایسا کہ آپ میرا سلام نہیں لے رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے ہیں کہ خواب میں ایسا دیکھا کہ ناراضگی بھرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے گھر کے بچے کے اگر کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کو دھونا میری ذمہ داری ہے، تم کو جھڑکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھر کا بچہ ہے، کپڑے اگر اس کے میلے ہو گئے تو میں دھوؤں گا، میری ذمہ داری ہے یہ، تم کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولتے کہ بس وہ میرے آنکھ کھل گئے۔ اب وہ تو اللہ والے آدمی تھے، وہ فوراً دوڑے نکلے، وہ بچے سے جا کے اب معافی مانگنے لگے۔ وہ بچہ تو بچہ تھا، وہ پریشان ہو رہا ہے کہ حضرت کیوں معافی مانگ رہے ہیں، کیا ہے؟ مگر محبت کی بات بولے تو ایسا خیال آیا کہ بھی انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بڑے ہیں، ہمارے اپنے کچھ بڑے ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اپنے بھائی سے محبت سے مصافحہ کیا تو اللہ کہتا ہے محبت سے ملا میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ کھانا کھایا، محبت سے ایک مرتبہ شکریہ بول دیا، اس کے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے آیا، میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں چانس ملے میں اپنے بندے کی گناہ معاف کروں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم محبت اس سے کرتے ہی نہیں۔ ان ہمیشہ نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، اور ہم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو محبت آتی نہیں، حضور ہمیشہ دیکھ رہے امتی میرا امتی میرا امتی۔
میرا امتی، اس کے میں گناہ معاف کر دوں، اس کے میں سفارش کر دوں، یہ اس کو دوزخ میں مشکل نہ ہو، اس کو قبر میں مشکل نہ ہو، اس کو صراط پہ مشکل نہ ہو، میرے اپنے آدمی ہیں، میرا کلمہ میرا نام پڑھنے والے اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان جنت میں آسانی سے چلے آنا، ان کو قیامت میں مشکل نہیں ہونا، ان کو دنیا میں مشکل نہیں ہونا، ان کو لوگ دنیا کے اندر گالی نہیں دینا، جھوٹ بول کے گالی سنتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر گالی سنتے ہیں، لوگ کا پیسہ کھا کر یہ آہ لیتے، بد دعائیں لیتے، میرے بچوں کو بد دعا نہیں لگنا، یہ حضور کی نظر ہمیشہ ہمارے کو دیکھتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں حضور کی طرف، ہم دیکھتے ہی نہیں پلٹ کے اللہ کی طرف، ہم بھول گئے ان کو، وہ اتنا محبت کرتے، پیار کرتے، کوشش میں رہتے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 102 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربوا واحدا كشرب البعیر، ایک گھونٹ میں ایک ساتھ پانی پورا اونٹ کی طرح مت پی جاؤ۔ اونٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک منہ ڈالتا ہے تو پھر ایک ساتھ پی جاتا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خلقت ہی ایسی کیا ہے، اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بناوٹ ہی کچھ اس طرح سے بنی ہے کہ وہ ایک ساتھ جیسا موٹر لگا کے پانی کھینچ لیتے ہیں ویسے وہ پانی کھینچ لیتا، تالاب میں سے، بکیٹ میں سے، جو بھی جیسا بھی پانی ہو، چشمے وغیرہ میں سے، ایک مرتبہ منہ ڈالے تو پھر وہ پیٹ بھر کے پی کے اٹھتا ہے، وہ اس کی بناوٹ ویسی ہے۔ لیکن جو ہم کو بنایا ہے، جو وہ اونٹ کو بھی وہی بنایا ہے، سو وہ اونٹ کو ویسا پینے کی توفیق دیا اور ہم کو ایسے پینے کی نصیحت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اونٹ کی طرح مت پیو۔ اونٹ بہت پیتا پانی، معلوم نا، بلکہ اسٹور بھی کرتا اپنے پیٹھ کے اوپر سنام میں، سنام کو کیا بولتے ہیں، کوہان جو ہوتا ہے، سنام عربی میں سنام بولتے ہیں اس کو، اس کے اندر پانی اسٹور بھی کرتا ہے۔ بعض لکھنے والے لکھے اس کے بارے میں کہ تقریباً 17 بکیٹ پانی پی لیتا اور ایک ٹائم میں، اتنا پانی پی لیتا ہے، یعنی ایک واٹر ٹینک جیسا رہتا ہے وہ، سو اتنا پانی وہ پی لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک ساتھ شیشہ منہ کو لگا لیے یا گلاس منہ کو لگا لیے اور پورا جتنا دل چاہا پی کے رک رہے ہیں، ایسا اونٹ کی طرح پانی مت پیو۔ یہ اونٹ کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَٰكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثًا، 2 گھونٹ کر کے یا 3 گھونٹ کر کے پانی پینا چاہیے، 2 گھونٹ کر کے یا 3 گھونٹ کر کے پانی پینا چاہیے، 3 گھونٹ۔ اب اس سے زیادہ بھی پیے تو مرضی کی بات ہے، لیکن منیمم 2 تو ہونا چاہیے، 2 سانس میں تو کم سے کم پانی پینا چاہیے۔ سب سے بہتر ہے کہ 3 کر لیے جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے دی کہ 2 گھونٹ میں پیو یا 3 گھونٹ میں پیو، اجازت ہے، نارمل ہے یہ۔ پہلا گھونٹ چھوٹا ہونا ہے، یہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ پہلا گھونٹ جو ہوتا ہے، پہلا گھونٹ بڑا نہیں، پہلا گھونٹ چھوٹا لینا، اس کے بعد پینا ہے تو بڑا پیو۔ اور اگر بندہ کوئی 2 گھونٹ پی لے تو تیسرا گھونٹ پھر کتنا بھی بڑا پیے تو چلتا،
یعنی پہلے چھوٹا گھونٹ لیے، دوسرا چھوٹا گھونٹ لیے، اس کے بعد تیسرا گھونٹ جو ہے آپ پوری گلاس ایک ساتھ پی رہے ہیں، آدھا شیشہ پی لے رہے ہیں، مرضی کی بات ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میں جو زیادہ پیتے ہیں وہ انسان کی باڈی کو نقصان دیتا ہے۔ فرسٹ ٹائم میں ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کے رکنا، سانس لے کے پھر پینا۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 یا 3، سب سے بہتر 3 کو اس لیے کہتے ہیں، 3 گھونٹ میں پینا جو بولتے ہیں سب سے بہتر۔ حضور تو دیکھیے آپ دونوں الفاظ ہے، 2 گھونٹ میں یا 3 گھونٹ میں، حضور تو آپشن دیے ہیں۔ سب سے بہتر اس لیے یہ ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، ایسا نمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور جو نمبر میں 1 بچتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ طاق اور جفت کہتے ہیں عربی میں، اس کو عددی اور زوجی اور فردی کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یعنی ایسے نمبر ہوتے ہیں جو برابر 2 میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایون۔ اور جو 1 میں تقسیم نہیں ہوتے برابر، جیسا 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر وہ جو بہرحال طاق اور جفت عربی میں، اردو میں طاق اور جفت کہتے ہیں، اور عربی میں ہم تو میتھمیٹکس عربی میں پڑھے ہیں تو اس کو زوجی اور فردی کہتے ہیں۔ تو ایسا نمبر جو برابر میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے، جس میں یعنی ڈیوائیڈ کرتے کرتے پھر لاسٹ میں ایک 1 بچ جاتا ہے جی، 1 بچتا ہے، ایسے نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے 2 سے بہتر ہے بھئی، فزیکلی اور میڈیکلی تو آپ 2 گھونٹ میں بھی پی لو تو بھی برابر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو کیونکہ یہ نمبر پسند ہے اس لیے آپ 3 میں پی لیے تو اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ 3 میں پی لو۔ میڈیکلی تو آپ کے لیے 2 بھی کافی ہے، مگر 1 گھونٹ میں پیٹ بھر کے پانی نہیں پی لینا، پیاس بجھے اتنا نہیں پی لینا 1 ہی گھونٹ کے اندر۔ حدیث نمبر، اچھا ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے فرمائے وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، اور جب تم کچھ پینے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، بسم اللہ کہہ کر پیا کرو۔ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ، جب پینے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہہ دو، پینے سے پہلے بسم اللہ کہو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ اور بسم اللہ اور الحمدللہ کا یہ بھی میں آپ کو ایک قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ کام جو اچھا ہے، ہر وہ کام جو جائز ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کہنا اور اس کے اختتام پر الحمدللہ کہنا، یہ بڑی اچھی بات ہے ہر اچھے کام کے لیے۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے یا آخر میں الحمدللہ کہتا ہے تو ایکسٹرا گناہ ملتا ہے اس کو۔ غلط کام کرنے جا رہے اور بسم اللہ پڑھ کے، یعنی غلط کام کرنا خود بینڈ ہے، منع ہے، اور اس پہ بسم اللہ پڑھ کے جا رہے تو یہ بسم اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے نام سے غلط کام کرتے ہیں جی۔ گانے سننا ہے، گندے گانے وغیرہ سننا ہے، بسم اللہ بول کے گانا لگا رہے ہیں، نہیں، غلط کام کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، اور غلط کام ختم کرنے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی آدمی غلط کام سے پہلے بسم اللہ یا غلط کام کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بسم اللہ کی توہین اور الحمدللہ کی توہین قرار پائے گی، اور اس کے بدلے میں یعنی گناہ تو ایک گناہ ہے، بسم اللہ پڑھنے کا الگ سے گناہ ہوگا، بسم اللہ کی توہین کرنے کا الگ سے گناہ ہوگا، اور الحمدللہ کی توہین کرنے کا گناہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تم پیو تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، اور جب فارغ ہو چکو تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ حدیث نمبر 103، عن مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال، عن مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اکلات یقمن صلبہ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه،
رواہ الترمذی۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ۔ کیا پیاری بات فرمائے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پیٹ سے بدتر کسی برتن کو نہیں بھرا۔ تھوڑا سمجھاؤں گا میں ابھی، انسان پیٹ سے بدتر، پیٹ سے زیادہ خراب کسی برتن کو نہیں بھرا۔ یعنی یوں مان لو کہ آپ کا پیٹ بھی ایک پاٹ ہے، بگونا ہے، کھانا مشخاب ہے، رکابی ہے، بگونا ہے، مان لو چلو بگونا ہے، اچھا ہے، پیک، ٹھیک ہے۔ کسی بگونے میں آپ، سلور کے بگونے میں آپ کھانا بھرتے ہیں جی، اور تانبے کے بگونے میں بھرتے ہیں، اور اسٹیل کے بگونے میں بھرتے ہیں، کانچ کے ڈش میں آپ کھانا بھرتے ہیں، اور خراب سے خراب برتن کون سا ہو سکتا ہے؟ اور خراب سے خراب، سب سے خراب برتن جس کے اندر کھانا بھرا گیا وہ برتن کا نام پیٹ ہے۔ فرمائے یہ اس کو اگر بھر دیے تو اس سے خراب کوئی چیز نہیں، ان بھرنا نہیں، فرمائے پیٹ کو بھرنا نہیں چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا بولتے نا، پیٹ بھر کے کھلانا، پیٹ بھر کے کھانا کبھی بھی نہیں۔ یہ اسلام کا یہ قاعدہ ہے، یہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھلانا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں، کبھی نہیں کھانا پیٹ بھر کے۔ پہلے رک جانا، اگر سامنے والا ڈالنے کا چانس ہے تو اور پہلے رک جانا، بھوکے رہے ہو خدیج رکنا شروع کرنا، ہلو ہلو، پھر ان ڈالتا اس کو مینٹین کر لینا۔ پہلے اچھا خاصا کھا لیے، اس کے بعد ڈال کے کر کے ماشاءاللہ کیا بولتے، تیسرے حکم تک کھانا ہو، تیسرے حکم تک کھانا، رکنا ہی نہیں، بس اب رکو 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 3 مرتبہ بولے تو وہاں رکنا جا کے تیسرے حکم تک نہیں۔ تو کھانا کم کھانا، اور جتنا کھانا کم کھائیں گے اتنی صحت اچھی رہتی ہے۔ بزرگان دین جو ہے کھانا کم کھاتے تھے، ان کی عمریں لمبی رہتی تھی، ان کی صحت اچھی رہتی تھی، بیماریاں ان کے نزدیک نہیں آتے تھے، فٹ رہتے تھے، چست رہتے تھے، فٹ رہتے تھے اور چست رہتے تھے۔ اور جو آدمی یعنی کھانا کم کھاتا نا، ان کام بھی زیادہ کرتا، زیادہ کھانے والے کام نہیں کر سکتے۔ اور کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد ہوتا یہ کہ ایک میڈیکلی بھی ایک بات بتاتا ہوں میں، سائنس کے اعتبار سے، جو آدمی کے اندر جو پاورز ہوتے ہیں، ہاتھ چلانے کے، آنکھ چلانے کے، کان چلانے کے، دماغ چلانے کے، اس کے یعنی اس کا جو پاور رہتا ہے، قوت، وہ کیا کہتے ہیں، ہر طرف برابر جسم کو، باڈی کو مینیج کرتے رہتی ہے۔ جب پیٹ کے اوپر بٹن ڈالا جاتا ہے تو اس کا پاور زیادہ ادھر لگتا ہے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ جب کھانا ڈال دیا جاتا ہے تو جسم کے باقی حصے میں جو قوت، جو پاور لگنا ہے، وہ پورا پاور جو ہے پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو طاقت لگاتا ہے تاکہ وہ ہضم کر سکے۔ جب طاقت ادھر زیادہ لگتی ہے تو پھر ہاتھ، پیر، سر، دماغ سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ارے یارو ہاتھ نہیں ہو رہا، بہت سستی آ رہی یارو، نیند آ رہی یارو، ہاتھ نہیں ہو رہا، کیسا ہو رہا؟ کیوں؟ جو چیزیں چلانے والی جو پاور تھا، چلانے والا جو پاور تھا وہ پورا کا پورا پیٹ کی طرف لگ گیا، کھانا زیادہ ڈال دینے کی وجہ سے۔ اب یہ جو ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے، یہ ایسیاں بھی چل رہے ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ اگر ایک بڑی بلڈنگ یہاں پر ٹھہرا کر اتنے ہی ٹرانسفر پر اس کا لوڈ ڈال دیا جائے، ایک بڑا شادی خانہ بنا کر ایک 2-3 ہزار 4 ہزار بلب ڈال دیجئے آپ بڑے سائز والے، یا ایک 25 باہر ہیلوجن لگا کے آپ مسجد کی لائن کے اوپر ہی ڈال دیجئے، دیکھیے یہاں کی کرنٹ کا کیا حال ہوتا ہے، ایک دم ڈم ہو جاتا ہے، ایک دم ڈم ہو جاتا ہے، بالکل لائٹ کے اندر جان نہیں، ایسیاں نہیں چل رہے، پنکھے برابر نہیں چل رہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لوڈ پڑ گیا ایکسٹرا۔ تو یہ سائنس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانا جتنا کم جاتا ہے اتنا فاسٹ ہضم ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر جتنی غذائیت، اس کی جو برکت ہوتی ہے، جسم ٹوٹل یوٹیلائز کرتا ہے اس کو۔ اور اگر زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے تو وہ برابر غذا کو کھینچ نہیں سکتا ہے، وہ کھانا غذا سمیت پھر بیکار فضولات میں چلا جاتا ہے، ٹوائلٹ کی نظر ہو جاتا ہے، وہ بیکار، اس کے اندر غذائیت رہتی پر جسم کے اندر اس کو لینے اور یوز کرنے کی طاقت نہیں رہتی، تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کھانے کو کم رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس چیز کو بھرا جائے، جو برتن بھرے جائے، ان برتنوں میں سب سے بدترین اور خراب برتن پیٹ ہے، اگر بھر دیا جائے۔ اس کو نہیں بھرنا چاہیے۔ کتنا کھانا چاہیے؟ کتنا کھانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بحسب ابن آدم، ایک انسان کے لیے اتنا کھانا کافی ہے، کتنا؟ اکلات یقمن صلبہ، اتنے چند نوالے جو اس کے کمر کو سیدھی رکھے۔ صلب کہتے ہیں کمر کو، صلب، یہ کمر میں جو بیچ میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کمر میں نیچے، اوپر نہیں، نیچے کے حصے میں جو ہوتی، آدمی ایسا رہے کھانا کھا، اور بالکل اگر بھوکا ہو جائے، بالکل کھانا نہیں تو آدمی ایسا ہو جاتا، دیکھیں بے جان ہو جاتا۔ تو اتنا ہونے کے لیے آپ کو کتنا کھانا ہے؟ 6-8 نوالے کھا لینے کے بعد ایسے سیدھے ہو جاتے ہیں،
تو بس اتنا کافی ہے، آپ سیدھا بیٹھ سکے، فریش بیٹھ سکے، اس کے لیے کتنا، بھوک ختم نہیں ہونا، بھوک ختم ہونے کے بعد جو لوگ کھانا روکتے ہیں، بس ہونا مطلب کھانا نہیں بس الحمدللہ بس ہو گیا، یہ بس ہونے کے بعد جو روکتے ہیں وہ نقصان دہ ہے، بس ہونے کے بعد نہیں روکنا۔ ابھی جسم چاہنا کہ اور کھاؤ، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا کہ اتنے پہ میں اگلے کھانے کے ٹائم تک چلا سکتا ہوں، وہاں روک دینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باڈی خود سے بس نہیں کہنا، بس کہنا میں فلپ ہو گیا ہے، بس کا مطلب فلپ ہو گیا، فلپ نہیں ہونے دینا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکلات، چند ایسے نوالے، یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھی رکھے، بس۔ پھر آگے فرماتے فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، نہیں اگر آپ لوگوں کو کھانا ہی ہے، نہیں پروگرام بنا لیے کہ اتنا تھوڑا تو ہم نہیں کھا سکتے، اتنا تو نہیں، تو کھانا تو کھانا ہی ہے ہمارے کو۔ اگر حضور فرما رہے اگر کھانا ہی ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ سیکنڈری اسٹیپ ہے، یہ جیسا اس میں بتایا تھا نا روڈ پہ بیٹھنے کا مسئلہ، حضور فرما دی کہ روڈ پہ تو نہیں بیٹھنا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مجبور ہے بیٹھنے کے لیے، تو یہ کر لو۔ تو حضور فرما رہے کہ کھانا تو اتنا کھانا ہے، آقا کا ارشاد کیا ہے؟ کھانا تو اتنا ہی کھانا بس، نہیں اگر تم کو کھانا ہی ہے، برداشت نہیں ہوتا، رک نہیں سکتے، ضروری ہے اتنا کھانا، ڈاکٹر بولا اتنا کھاؤ، تو حضور فرما رہے اگر کھانا ضروری ہی ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، 3 حصوں کے اندر پیٹ کو بانٹ لو، ایک حصہ کھانے کا رکھو، ایک حصہ پینے کا رکھو، اور ایک حصہ سانس کا رکھو، ایک حصہ سانس کا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا آپ اتنا کھاؤ کہ کھانا کھانے کے بعد آپ چاہے تو 1 گلاس پانی پینا، اس کے بعد تیز چلے یا سیڑھیاں اگر چڑھے، کھانا کھاتے ہی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا تیز چل رہے ہیں تو سانس نہیں پھولنا۔ سانس کی جگہ اگر باقی ہے جسم کے اندر، اگر باڈی کے اندر سانس کی جگہ برابر ہے تو سانس نارمل چلتی ہے۔ بیٹھے ہوئے آدمی یہ چھوٹے سے موومنٹ پہ جو نارملی جس پر سانس نہیں پھولتی، اب میں یہاں سے اٹھ کے اگر 1-2-3 فلور اگر چڑھوں، 2 فلور اگر چڑھوں تو میری سانس نہیں پھولتی ہے، لیکن اگر میں پیٹ بھر کھا لے کے چڑھوں تو پھولتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتا؟ پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور ریعتین کیا کہتے ہیں؟ پھیپڑے ہوتے ہیں نا جی، لنگس، یہ جو لنگس ہوتے ہیں اندر وہ پریس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سو جتنی آکسیجن لینے کے لیے باڈی کو جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے کہ اندر آئے، اتنا آ نہیں سکتی، وہ قوت سے آپ اندر کھینچتے ہیں اور باڈی اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ جو ہوا کی جگہ تھی اس کو کھانا اور پانی فلپ کر دیے۔ تو یعنی آپ کو چلنے پھرنے اور ہلنے اور بھاگنے اور سیڑھیاں چڑھنے میں تکلف نہیں آنا، اتنا کھائے تو 1/3 ہوتا ہے، 1/3 کھانا اور 1/3 پانی اور 1/3 ہوا، اتنی جگہ بچتی ہے۔ سانس نہیں پھولنا، سانس کے لینے میں فرق نہیں آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اتنا کھانا کھانا چاہیے، اور ایسا کرے تو ہی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اطاعت ہوتی ہے، ان کی بھی تعلیمات میں یہ چیزیں ترک طعام، کھانا چھوڑ دینا، کھانا چھوڑ دینا بولے تو ایسا مطلب اتنا ہی کھانا کہ بس اس سے جی سکنا سکون سے، اتنا ہی کھائے تو خواجہ غریب نواز چشتی ہوتے، اتنا کھائے تو، اس سے بڑھ کے کھا لیے تو چشتی نہیں رہتے۔ پکی بات بول رہا ہوں میں، ایسا نہیں، ایسے ہی ہے نا ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے چشتی جو ہے اگر خواجہ غریب نواز کی بات سنے تو چشتی وہ جا کے ایسا وہاں پابندی کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، اللہ رسول سلسلہ شجرا سینا دستخطاں جی شالاں جبے تسبیحاں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ صرف برکت کی چیزیں ہیں، نسبت کی وجہ سے اگر آپ برکت لے رہے ہیں تو یہ برکت والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نور آنا ہے نا، اس کا مین پوائنٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بزرگان دین سے جو آ رہا ہے یہ نور ہے، یہ جی چشتی کنکشن ہے، قادری کنکشن ہے، نقشبندی کنکشن ہے، رفاعی کنکشن ہے، سہروردی، شاذلی، یہ سب کنکشنز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اس کے بعد نہ نماز کی پابندی نہ روزے کی پابندی، ماشاءاللہ دعوت میں کب اٹھتا کی بولے اتنا کھانا جی، کھانا پینا، وہ کرنا، منمانیاں کرنا، ڈکار لیتے بیٹھنا، پھر ڈکار لے کے پھر تھمس اپ لاؤ بھائی بہت زیادہ ہو گیا بھائی، تھمس اپ لاؤ، سوڈا لاؤ، یہ سب تماشے کرنا۔ اس کے بعد نام کے ساتھ چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی سب وہ لکھ لو، وہ نقشبندی اور قادری ہوتے ہی نہیں۔ وہ نقشبندی وہ جو بہاؤالدین شاہ نقشبند کی بات سنے وہی نقشبندی، چشتی وہی ہے، 1000 سلسلوں میں مرید ہو جاؤ، لیکن چشتی اسی وقت بن سکتے ہیں جب معین الدین چشتی کی اطاعت کریں گے تو ہی چشتی،
شیخ عبد القادر جیلانی کی اطاعت کرو تو قادری، ورنہ نام کے ساتھ لکھتے پھرو، جھوٹ ہے وہ لکھنا، وہ جھوٹ ہے لکھنا، ان کی بات نہیں سنتے تو پھر کیا ہے؟ چشتی بننا ہے تو کھانا کم کھانا پڑے، غریب نواز کی اگر بننا ہے نا تو کھانا کم کر دینا، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں۔ حدیث نمبر 104، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں پھونکا نہیں کرتے، کھانے پہ پھونکتے نہیں اس طرح سے، اور کیا کہتے ہیں اگر وہ کچھ اس میں سے ہٹانا ہے تو بھی نہیں پھونکتے تھے، اور گرم تھا تو بھی نہیں پھونکتے تھے۔ گرم خانا آتا ہے تو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکتے ہیں، نہیں، آپ فین کی ہوا میں رکھیے، کوئی اور ہوا کریے، پیپر سے ہوا کریے، پھونکنا نہیں چاہیے، پھونکنا نہیں چاہیے۔ اس سے جسم کے جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ جا کر، وہ گرمی ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس میں جاتے وہ مر جاتے وہیں پر، اس کو لگ جاتے ہیں جی۔ اگر سرد چیز ہو تو پھر وہ پکڑتے نہیں، ایسا لگتا اڑ جاتا ہے ٹھنڈی چیز میں، لیکن گرم چیز پہ جب پھونکتے ہیں تو وہ جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو یا پینے کی کوئی گرم چیز کو کبھی ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہیں پھونکے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کچرے کو بھی برتن میں سے نکالنے کے لیے برتن میں سے نکالنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پھونکا نہیں کرتے تھے، بلکہ باضابطہ منع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پینے کی کوئی چیز میں اگر کوئی چیز گر جائے تو تھوڑا سا پانی کے ساتھ نکال دے یا ایسا چمچے سے نکال لے، حضور فرمائے، منع کیے ہیں۔ ایسا پھونک کے جو نکالتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہ ایسا پھونک کے کچرے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ حضور یہ فرمائے کہ پینے کی چیز میں کچھ آ گیا یا گرم ہے تو اس پر پھونکنا نہیں۔ وہ پھونکنا نہیں کو ہمارے بعض وہ ادھورے حدیث پڑھنے والے بعض بچے نکل گئے، نہیں، اچانک ان کو حدیث کا خیال آ جاتا، نہ کوئی استاد رہتا، نہ کوئی تعلیم رہتی، نہ عربی آتی، نہ کچھ، اچانک حدیث کے جو بعض رہتے نا شور مچانے والے، حدیث پہ عمل کریں گے، وہ حضرات کیا وہ حدیث کو پکڑ لیے، پھونکنا نہیں۔ مرشدہ کیا کرتے؟ پڑھ کے پھونک کے دیتے نا، گناہ کرے۔ ارے درود شریف پڑھ کے نہیں پھونکنا نہیں بولے جی، یہاں سورہ فاتحہ قرآن پڑھ کے نہیں پھونکنا نہیں فرمائے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھونکنے پہ نہیں منع فرمائے۔ وہ جو حدیث ہے وہ حدیث میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیے ہیں، بس حدیث پڑھ لیے اور بولے پینے کی چیز میں نہیں پھونکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کب فرمائے ہیں وہ نہیں معلوم، اس کو کتاب میں پڑھا نہیں پھونکنا بولے نہیں پھونکنا، ایسا نہیں رہتا ہے۔ علماء سے پوچھنا، سینئر سے پوچھنا، جو ٹائم لگائے نا، انہوں دیکھتے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب فرمائے، کس سے فرمائے، کس پوزیشن میں فرمائے، تب جا کے اس کا معنی نکلتا۔ پھر اس کے بعد کچھ دوسرا بھی فرمائے، کیا منسوخ بھی ہو جاتا، بعض وقت کینسل ہوتا ہے، ایک آرڈر کینسل ہو کے دوسرا بھی آتا جی۔ کب فرمائے، کہاں فرمائے اور کس سے فرمائے، یہ تینوں چیزیں معنی رکھتے ہیں۔ وہ حدیث اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی کچرا نکالنے کے لیے حضور کے سامنے پھونک رہے تھے تو حضور پھونک کے کچرا نہیں نکالنا فرمایا، پھونکنا نہیں۔ تو وہ پڑھ کے پھونکنا نہیں، اس میں تو برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے پھونکتے ہیں، دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طعام یا شراب، کھانے کی چیز یا پینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھونکا نہیں کرتے تھے۔ ولا يتنفس في الاناء، اور پینے کی چیز میں، پینے کے برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سانس نہیں لیا کرتے تھے۔ برتن یہیں لگا کے سانس اگر اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو خراب بات ہے نا، یہ ایک تو خراب دکھتا بھی، اور پھر یعنی سائنٹیفک اس سے بھی اگر دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس لینے سے منع فرمائیں۔ حدیث نمبر 105، حدیث نمبر 105، وفی روایت عنہ، بلکہ ایسا پڑھ لیجئے، ایسا پڑھ لیں گے ہم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عن النفخ في الطعام والشراب رواہ احمد وفی روایت عن عائشة رضی اللہ عنہا النفخ في الطعام يذهب بالبركة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں وفی روایت عنہ بولے تو وہی راوی سے ایک اور ایک روایت وفی ٹھیک ہے تو اور ایک وہی راوی سے وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اوپر جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیے ہیں کھانے اور پینے کی چیز میں پھونکنا نہیں ہے ایک اور ایک روایت میں آتا ہے وفی روایت ایک اور ایک روایت میں جس کے راوی کون ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور ایک ام المؤمنین کی روایت میں النفخ فی الطعام یذهب بالبرکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کھانے پر پھونکنا اس کی برکت کو لے کر چلا جاتا ہے پھر وہی بات آتی ہے دیکھو یعنی کھانے کی برکت کیا ہے اس کی غذائیت جو جسم کو طاقت دیتا ہے وہی کھانے کے اندر جب پھونکتے ہیں جراثیم اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کھانا غذائیت دینے کے بجائے انسان کے جسم کو بیماری دے سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کھانے میں پھونکنا اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے حدیث نمبر 106 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة رواہ ابن ماجہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا تم جب کھانا کھاؤ تو سب مل کر کھانا کھایا کرو جب تم کھانا کھاؤ تو سب مل کر کھانا کھایا کرو ولا تفرقوا اور سب لوگ رہتے ہوئے الگ الگ کھانا مت کھایا کرو کیوں فإن البرکة مع الجماعہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکت ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جتنے آدمی زیادہ ہو گئے احادیث شریفہ میں اگر آپ پڑھیں گے بخاری اور ترمذی شریف میں خاص طور پر مجھے یاد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طعام الواحد یکفی لاثنین ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کو بس ہو جاتا ہے دو آدمی کا کھانا طعام الاثنین یکفی لثلاثہ دو آدمی کا کھانا تین آدمی کو بس ہو جاتا ہے اگر ایک ساتھ کھائے تو ایک آدمی کا بھائی ایک ہی آدمی کا سنگل آدمی کا کھانا ایک ہی توشہ ہے توشہ لائے ایک پلیٹ کھانا لے کے آئے دونوں مل کے کھاؤ تو دونوں کا کھانا ہو جاتا دوپہر کا ایک آدمی اگر کھا لیا تو ایک آدمی پورا کھا لیتا دوسرا آدمی بھوکا رہ جاتا تو الگ الگ کھانے سے کیا ہوتا کھانے کی برکت کم ہو جاتی ہے اور اگر مل کر کھایا جائے تو کھانے کے اندر برکت رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں وہاں اتنا زیادہ برکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اگلی فصل بانٹیے 15 منٹ ہے ایک فصل اور پڑھ لیتے کوشش کرتے فصل فی معاملۃ المؤمن بالمؤمن ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان ایمان والا اور ایمان والا آپس میں کیسے معاملہ کریں اس ضمن کا بیان ہے حدیث نمبر 107 پڑھیں گے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والا مؤمن اللہ کو ماننے والا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک ہی بل سے بل ہوتی نا سانپ کی بل بچھو کی بل سانپ کی بل ہوتی جو سوراخ میں سانپ رہتا ہے ایک ہی بل میں سے ایک ہی سوراخ میں سے 2 مرتبہ مسلمان کو نہیں ڈسا جا سکتا ایمان والا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سوراخ میں ہی اس کو ڈس دیا گیا تھا پھر وہیں ہاتھ ڈالا پھر اس کو ڈسا جا رہا پھر اس کو کیا کہتے ہیں سانپ ڈس رہا ہے نہیں مسلمان سمجھدار ہوتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے ہولے شولے نہیں رہنا یہ فرما رہے ہیں
حول شولے نہیں بننا. حول شولے کس کو بولتے ہیں؟ بھئی کسی آدمی کے اوپر اعتماد کرے اور اس سے دھوکہ ہو، یہ حولہ پن نہیں ہے. ایک مرتبہ اگر کسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، اپنا بھائی ہے ساتھی، آپ بھروسہ کریں، آپ بھروسہ کریں، لیکن ان دھوکہ دے دیا، چلو ٹھیک ہے، ان برا انسان نکلا، ان دھوکہ دے دیا، لیکن دوبارہ اس پہ بھروسہ کریں، بیوقوفی ہے. یہ فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پہ بھروسہ کر سکتا ہے. اور جب فتنے زیادہ، جیسے دور فتن ہے، معاملہ احتیاط سے کرنا. معاملہ جو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک پروسیجر ہوتا ہے. پیسے اگر دے رہے ہیں، جیسا ہمارے مولانا شیخ عبدالغفور صاحب جامعہ نظامیہ کے استاد ہیں، شیخ التجوید ہیں، وہ ایک مرتبہ بتائے تھے کہ بھئی پیسے لیتے وقت بھی گن کے لینا اور دیتے وقت بھی گن کے دینا. وہ کتنا بھی بھروسے کا آدمی رہنے دو، کتنا بھی بھروسے کا، بھئی 100% بھروسے کا آدمی ہے، 100% ان غلطی نہیں کر سکتا. اس سے غلطی مطلب ان بالارادہ غلطی نہیں کر سکتا، بدماشی نہیں کر سکتا، لیکن غلطی تو ہو سکتی نا. فرشتہ تو نہیں ہے وہ کہ اگر ایک 10,000 کا 100 کا بنڈل اگر لایا، 10,000 روپے کا اگر وہ بنڈل لے کر آئے تو اس سے گنتی میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہے کیا؟ تو اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا. تو آپ گن کے لیو اور دیتے وقت گن کے دیو. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دیتے وقت بھی آپ گن کر دو. آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا، میں گن لیا تھا، وہ دیکھ لیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا. ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو انسانوں کو فرشتے یعنی اتنا ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا. بھئی اس کی نیت پہ بھی شک مت کرو. آپ کسی کی نیت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں کم دیں گے اس لیے میں گن رہا ہوں. نہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اصول یہ ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جب کسی بھائی کے ساتھ آپ قرض کا معاملہ کرتے ہیں، بھئی تھوڑا پیسے دیو میں واپس کرتا ہوں، 1,000 2,000 5,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی معاملات، چھوٹے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بھئی تھوڑے پیسے دیو، ہاتھ بدل دیو، ایک 50,000 روپے لے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کو لکھ لو. کون سی تاریخ کو لکھے تھے اور کب واپس کریں گے؟ لکھ لو. ارے نہیں، بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بھروسہ بالکل ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے لکھو. بھروسہ بالکل ہے. ایسے معاملات کر کے اس کے بعد جو ہے وہ سانپ ڈس دیتا. پھر ارے بھروسہ کرا تھا، میں تو اس کو اچھا انسان سمجھا تھا، مرد کی زبان سمجھا تھا، وہ مٹھی سمجھا تھا، دھول سمجھا تھا، وہ سارے باتیں پھر بولتے پھرو. جی احکام الہیہ پر عمل نہیں کرنا، اس کے بعد پریشان رہنا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایسا بیوقوف نہیں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے دھوکہ کھائے پھر اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ بیوقوفی ہے. ایک مرتبہ کسی سے دھوکہ ہو گیا، دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر دھوکے ہو رہے ہیں، لوگ معاملات صحیح نہیں کر رہے ہیں، بھائی تو مار لے رہے ہیں ایک دوسرے کو، دوست پہ بھروسہ کر رہے ہیں، دوست پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جو سگا بھائی ہے، خون ہے، ساتھ میں ایک ساتھ کھیلتے کھاتے ہوئے بڑے ہوئے، ان کاٹ دے رہا ٹائم پہ، وراثت کے پیسوں میں، بزنس کے پیسوں میں، ان غلہ غیب کر دے رہا ہوں، اور بھروسہ کر رہے ہیں دوستوں کے اوپر، اس کے بعد پریشان بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی کی علامت ہے. ایک ایمان والا ایسے بے وقوف نہیں رہتا ہے. ایمان والا جو ہوتا ہے اس طرح سے بے وقوف نہیں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مسلمان کی دور اندیشی اور مسلمان کی سمجھداری سے سنبھل کے رہنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایمان والا جو رہتا ہے وہ نہایت سمجھدار اور بالکل زمانے کے حساب سے چلنے والا آدمی رہتا ہے. کتنے فارمیلٹیز ہوتے ہیں، کتنے پروسیجرز ہوتے ہیں، کتنے ضابطے کے کام ہوتے ہیں، پورے کر کے رہتا ہے. اور کیسا ماحول بنا کے رہنا ویسا رہتا ہے. حولے شولے کے ویسا ایسا نہیں رہتے. جی وہ بینک پیسہ ڈبا دیا، ان غبن کر کے بھاگ گیا، دوست اندر کر لیا، پریشان ہے، رو رہے ہیں، جا کے وہ سیاسی لیڈروں کے سامنے ٹھہرے ہوئے، صاحب کچھ کرا دو، غنڈوں کے سامنے ٹھہرے ہوئے، ذرا دلا دو بھائی، معاملات پریشان ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسے بیوقوفی کے کام ایمان والا نہیں کرتا. ایمان والے کی یہ علامت یہ رہتا ہے کہ وہ زمانے کے حساب سے سمجھداری کے ساتھ چلتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ خود نقصان میں پڑتا ہے، سمجھدار رہتا ہے. حدیث نمبر 108 عن عمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار. رواہ ابو داود. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا، جو آدمی کے دنیا میں 2 چہرے ہوتے ہیں، 2 چہرے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بات کرے تو ایسی، ان کے ساتھ بات کرتے ایسے، بات بدل دیتے ہیں.
ان کے سامنے بات کرے تو یہ ڈھنگ سے کر دیتے، ان کی سائڈ ہے ویسا، ادھر جا کے بات کرے تو ادھر کی بات کرے، ادھر لڑاتے، دیکھو لوگ لڑانے کی بات کرتے یا اپنے فائدے نکالنے کے لیے دو چہرے والے ہوتے، ادھر بولا الگ بولا، ادھر بولا الگ بولا، یہ دو چہرے۔ جو انسان کے دنیا کے اندر دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ میں دو آگ کے زبان لگا دے گا، جلتے رہیں گا اندر۔ جی ایک چرکا اگر لگ گیا چائے کا کسی کا تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اگر آگ منہ کے اندر لگ گئی تو کیسا ہوگا پھر۔ سو جو بات بدلتے ہیں، ان کے سامنے ایسی بات، ان کے سامنے ایسی بات، سو جتنے زیادہ چہرے بنائیں گے، جتنے وقت بات ایک ہی بات کو جتنے وقت بدل کے پیش کریں گے، اتنے زیادہ آگ کی زبان منہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لگا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 109 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان شر الناس ذو الوجہین الذي یأتی هؤلاء بوجہ وهؤلاء بوجہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنے، ان شر الناس ذو الوجہین، بے شک لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دو چہرے والا ہوتا، جو ادھر الگ بات کرتا اور ادھر الگ بات کرتا، حالات کے حساب سے گفتگو کو چینج کر دیتا ہے۔ ایسا جو آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں میں بدترین انسان ہے، لوگوں میں سب سے خراب انسان وہ ہے جو بات بدلتا ہے حالات کے حساب سے، بات کو ادھر ہمارے شہباز ادھر کے دونوں بند کر دو، یہ سائڈ کے ادھر کے دونوں بند کر دو، یہ دونوں چلیے ادھر متوجہ چھوڑ دیجیے ان کو۔ ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے، سب سے بدترین انسان جو دو چہرے والا ہے، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، جو کسی کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ الگ انداز میں بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ الگ بات کر دیتا ہے۔ سو جو بات کو بدلنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں میں سب سے خراب انسان رہتا ہے۔ ایسے انسان سے دوستی نہیں رکھنا۔ کبھی کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا نا ادھر ایسی بات کرتا ادھر ایسی بات کرتا، اس کو ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا، اس سے گالیاں والیاں دے کے لڑائیاں بھی نہیں کر لینا، بولا ہی کیسا ویسا ہی کیسا، معلوم ہوگا نا بھائی ان ہے ایسا، اپنے ساتھ کیا یا دوسروں کے ساتھ کیا، معلوم ہو گیا ایک مرتبہ، تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا اس کو، بھائی سلام دعا السلام علیکم، خلاص ڈسٹینس مینٹین کرنا۔ یہ اچھے لوگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تصاحب الا مؤمنا، جو ایمان والا ہے نا اس کے ساتھ رہو، کھیلو کھاؤ ہنسو بولو جو کرتے کرو، لیکن اللہ کا تھوڑا ڈر رکھنے والے کے ساتھ رہنا۔ بالکل ایسا بے مروت جو ہوتے ہیں، فسادی جو ہوتے ہیں اور گڑبڑ کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنا۔ ہاؤ بھائی ان کرتا مگر میں تو نہیں کرتا ہوں نا، ان کرتا مگر میں تو نہیں کرتا ہوں نا، اس کے ساتھ رہے تو آپ بھی کرتے، میں بھی کرتا ہوں، جو ان کے ساتھ رہے، جس آدمی کے ساتھ رہو گے ویسا کریں گے، ویسا کریں گے، وہ صفت اندر آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 110 عن عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، رواہ مسلم۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اوحى الی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میری طرف وحی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ان تواضعوا، کہ لوگوں تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تم تواضع، انکساری اور کمتری والا معاملہ کرو، عاجزی اور انکساری والا معاملہ، اکڑ کے نہیں رہنا لوگوں کے سامنے، لوگ کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ اکڑ کے نہیں رہنا، طاقت دکھا رہے ہیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، نہیں، اپنی تعریف نہیں بیان کرنا، سینہ تنا کے نہیں چلنا، گردن ایسا سر کو ایسے اوپر کر کے گردن اکڑا کے نہیں چلنا، تواضع کا معاملہ کرنا، مسکرانا،
اگر کوئی کچھ بات بول دیا تو اس کو مسکرانا، جھک کر ملنا، سامنے والے کو ریسپیکٹ دینا، ادب دینا، تواضع، اپنے آپ کو کم تر بتانا، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے اور اسٹائل میں، اپنے اسٹائل میں بتانا کہ میں تم سے چھوٹا ہوں، سامنے والے کو عزت زیادہ دینا، اتنا کرو، اتنا اپنے عزت انکساری کرو کہ یہاں تک کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر فخر نہ کرے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جھک کر ملا کرو، ولا یبغی احد علی احد، اور ایسا معاملہ کرو کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم نہ کرے، میں ایسا طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، دبا رہا ہوں، مار رہا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے اگر اس سے غلطی ہوئی تو بھائی ایسا نہیں، ایسا نرمی سے اپنے آپ کو جھکاؤ، طاقت ہوں گی پر طاقت دکھاؤ اور طاقت نکالو مت اس کے اوپر، جی اس کو دباؤ، اس کو پریشر میں مت لاؤ، آپ جتنا نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے کرو۔ سو مسلمان کے ساتھ نرم رہتا۔ حدیث نمبر 111، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حبک الشیء یعمی ویصم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا اور گنگا بنا دیتا ہے۔ کسی چیز سے بھی محبت کرنا، یہ چیز سے محبت کرے، کسی بھی چیز سے انسان کسی چیز کو چاہتا، اس سے ہوتا کیا، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے معاملے میں انسان گنگا بھی بن جاتا ہے اور اندھا بھی بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا اور گنگا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا نہیں، جس سے محبت کرتا نا اس کے عیب نہیں تلاش کرتا، اس کی خوبصورتیاں تلاش کرتا، اس کی کمزوریاں نہیں، اس کی خوبیاں اور اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں کیا کہتے ہیں وہ تلاش کرتا ہے، اور گنگا بھی بن جاتا ہے اور بہرا بھی یعمی ویصم، اندھا بنا دیتا ہے اور بہرا بنا دیتا ہے۔ سو انسان جو ہے، ایمان والا جو ہے، اپنے بھائی کے نہ گناہ دیتا ہے نہ بیان کرتا ہے۔ یعمی ویصم، اندھا بنا دیتا ہے، مینس اس کے گناہ اس کو نظر نہیں آتے، خرابیاں نظر نہیں آتے۔ یصم، بہرا بنا دیتا ہے، یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف پھر سنتا بھی نہیں۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں کوئی اچھی ڈرائنگ بناؤں، لوگ مجھے تعریف کریں، یہ مجھے سنے آتا ہے، یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، تو اس کی صورت خراب دکھتی ہے۔ میں اتنا محنت کر کے بنایا، اس کو خرابی دکھا پورا نہیں، سمجھ رہے نا بات؟ ایک بلڈر اگر اچھی کنسٹرکشن کرے، اس میں آ کے آپ ٹھہر کے، نہیں وہ کلس ایسا نہیں لگنا تھا، یہ کمان برابر نہیں آئی، یہ جو کارنر ہے نا یہ تھوڑا سا اگر ہٹ کے بیٹھتا تو اس کو بلڈنگ خراب نہیں دکھتی، یہ آدمی خراب دکھتا۔ یہ بالکل یعنی نیچرل بات ہے۔ یہ ایک مسلمان اور مسلمان کا تعلق ایسا ہوتا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سنتا نہیں، یہ اس میں تعلیم ہے۔ مومن کا مومن کے ساتھ ایسا رشتہ محبت کا رہتا ہے، انہوں آ کے ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں تو سن نہیں سکتا ہوں، اس کو تکلیف ہوتی، کیوں تو شکایت کیوں کر رہا؟ پہلے تو خرابی ہے نہیں اس کے اندر، اگر ہے خرابی تو تیرے کو کیا کرنا ہے، تو کیوں بول لیتے پھر رہا؟ یعنی ان خرابی ہے تو اس کو خراب نہیں سمجھتا، اگر اس کی خرابی کوئی بیان کرتا تو بیان کرنے والے کے یہ خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے بھائی سے متعلق شکایتیں اور اس کے عیوب سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کے عیب اور کمزوریوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بھائی کے عیب اور کمزوریوں کو سنتا ہے۔ حدیث نمبر 112، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فإنما ينظر في النار، وفي رواية عنه من يتحقق في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما يتحقق في النار، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ، جو اپنے بھائی کے بک میں یا لیٹر میں اس کی کسی لکھی ہوئی چیز میں دیکھتا ہے اس سے پرمیشن لیے بغیر، تو وہ گویا ایسا ہے گویا کہ وہ دوزخ میں دیکھ رہا ہے، دوزخ میں دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ جل جائے،
دوزخ میں دیکھے تو کیا ہوتا، جل جاتے آنکھ۔ جو کوئی آدمی اپنے بھائی کا لیٹر ہے، اس کی اپنی نوٹ بک ہے، اس کے اپنا اسی کے حکم میں جدید دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، اسی کے حکم میں اس کا لیپ ٹاپ ہے، اسی کے حکم میں اس کا موبائل ہے، جو اپنے بھائی کا موبائل بھی لے کر اس کی اجازت کے بغیر اس میں دیکھتا ہے نمبرز کیا ہے، میسیجز کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ جو بغیر پرمیشن کے جو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ، یہ دیکھیے یہ پرائیویسی والے چیزیں ہوتے ہیں، موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، جی فون ہو، یا پھر لیٹرز ہو، اس کی نوٹ بکس ہو، اس کے بکس ہو، اس کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بغیر پرمیشن کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جو جیسا کہ دوزخ میں دیکھنا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا اس کے ساتھ، قیامت کے دن اپنے بھائی کے پرائیویسی والے معاملات میں اس کے پرمیشن کے بغیر، ہاں وہ کہہ دے کہ بھئی یوز کرو، ہاں وہ کہہ دے کہ دیکھو، ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر آپ پڑھ لو، لیکن اس کے پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ تعلق ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من یتحقق فی کتاب اخی، سے تقریباً وہی معنی ہے کہ جو آدمی یعنی غور کرتے بیٹھتا ہے کہ میرے بھائی کے لیٹرز میں کیا ہے، اس کے بکس میں کیا ہے، فی کتاب اخی بغیر امرہ، اس کے کہے بغیر، اپنے وہ بھائی اگر بولے کہ دیکھو تو دیکھو، اور اس سے اگر وہ نہیں بولا ہے اور خود سے یہ دیکھتا ہے، فکأنما یتحقق فی النار، تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوگا گویا کہ وہ آگ میں تحقیق کر رہا ہے اور آگ میں دیکھ رہا ہے، اس طرح سے معاملہ ہو۔ تو انسان کو اس چیز میں احتیاط کرنا چاہیے، کسی کے پرسنل معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے پرسنل معاملات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ رہتا ہے، یعنی انسان کو ایک ریلیکسنس رہتا ہے، ایک آدمی جیسا کہ آپ کا اپنا بیڈ روم رہتا ہے، میرا اپنا بیڈ روم، میں جاتا ہوں بھائی میں ریلیکس ہو گیا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میں وہاں سکون سے رہتا ہوں، لیکن کوئی اگر آپ کے بیڈ روم میں جھانکتا ہے تو اچھا لگتا ہے، جی آپ کی پرائیویٹ لائف کے اندر کوئی دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، نہیں لگتا ہے تو جیسا اپنے کو اچھا نہیں لگتا ویسا ہم بھی کسی کے پاس نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ادب میں بتا دیتا ہوں، اس میں بات مضمون تو ہمارا ختم ہوگا، ایک ادب یہ بھی بتائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں، گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے معاملات میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی جھانکتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، ملک کا قانون ہماری اجازت نہیں دیتا، مگر یہ حضور کی طرف سے یہ اجازت ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے کمرے میں، کسی کے معاملے میں اگر وہ جھانکتا ہے تو اندر والے بھائی کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اجازت ہے شریعت میں۔ اگر کوئی آدمی جھانک رہا اور یہ کاڑی لکڑی مار دیا یا انگلی مار دیا یا کچھ کر کے اس کی آنکھ اگر پھوڑ دیا تو آنکھ پھوڑنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے، یہ ابھی میرے سامنے نہیں ہے اس لیے اس کے اصل الفاظ میرے سامنے نہیں ہیں، مگر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کوئی آدمی اپنے بھائی کی پرائیویسی میں یا کسی انسان کے پاس جا کر جھانکتا ہے تو اس کو مالک جگہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ حدیث ہے شریف میں۔ تو کبھی ایسی غلطی نہیں کرنا کہ جو آدمی پرائیویسی میں آ جاتا ہے بس اس کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو وہ جو بھی اندر کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو اس پہ ثواب دے، وہ چاہے تو عذاب دے، اس کی مرضی کی بات ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، بندوں کو اس میں انٹری، اللہ تبارک و تعالیٰ انٹری لینے کی اجازت نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مولا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما، وما علینا الا البلاغ۔